اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظیم۔ سورہ واقعہ آیت نمبر 75 سے لے کے 81 تک کا مضمون ہے۔ پیچھے بہت ساری باتیں ارشاد فرمائیں جس کا مفہوم تھا کہ دیکھو ہم نے تمہارے اوپر اتنے سارے احسانات کیے ہیں۔ افرأیتم النار التي تورون اانتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، آگ کو جلانے والے تم ہو، لکڑی کو جلانے کی آگ میں صلاحیت ہم پیدا کرنے والے ہیں یا تم پیدا کرنے والے ہو؟ انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کھیتی اگانے والے تم ہو یا ایک کھیتی اگانے والے ہم ہیں؟ ارے ہم ہیں۔ انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، یہ آسمانوں سے بادلوں سے پانی اتارنے والے تم ہو یا ہم ہیں؟ ارے ہم ہیں، جب تمہارے ہاتھ میں یہ معاملہ نہیں ہے تو پھر کیوں بڑے بن رہے ہو؟ چنانچہ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستارے گرنے کی جگہ کی۔ فلا اقسم یہ قسم کے لیے استعمال ہو، لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ۔ قرآن مجید میں لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد، تو یہ جو بھی معاملات ہیں، فلا اقسم ولا اقسم یہ قسم کے معنوں میں آتا ہے۔ تو یہ ایسے اس نوعیت کی کلمات ہیں۔ چنانچہ فلا اقسم بمواقع النجوم، میں قسم کھاتا ہوں ستاروں کے گرنے کی جگہ کی۔ وَإِنَّهُ لَقَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ، اگر تمہیں علم ہو جائے تو یہ بہت بڑی قسم ہے، بہت بڑی قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ خود قسم کھا رہے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس قسم کو کھانا، اور دوسرا یہ ہے کہ وہ قسم جتلایا جانا کہ ستارے گرنے کے یہ مقامات خود بتا رہے ہیں کہ یہ کلام کسی کاہن کا کلام نہیں ہے۔ دوسرے، جس طرح ان ستاروں کا نظام انتہائی مستحکم نظام ہے کہ اس میں کوئی خلل نہیں آ سکتا، اسی طرح اللہ کا یہ کلام بھی نہایت محکم ہے، ناقابل شکست نظام کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا ہے۔ اصل میں تو یہ جملہ معترضہ ہے، مگر بات واضح کی جا رہی ہے کہ یہ کوئی معمولی چیز نہیں۔ انہو لقرآن کریم، کہ بے شک یہ قرآن بہت عزت والا کلام ہے، بہت برکتوں والا کلام ہے، اور بہت بڑی ذات کا کلام ہے۔ فی کتاب مکنون، جو ایک محفوظ کتاب میں درج ہے۔ کتاب مکنون کہتے ہیں وہ ایک محفوظ نوشتہ، ایک محفوظ مقام جس کے اندر کتاب کو لکھا جاتا ہے۔ مکنون اصل میں اس سی پی کو کہتے ہیں جس کے اندر موتی بنتا ہے، اور موتی بن کر پوری آب و تاب کے ساتھ دنیا کے سامنے ظاہر ہوتا ہے۔ تو محفوظ کتاب میں کیسے محفوظ ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون، لا یمسہ کہ اس کو صرف پاک لوگ چھو سکتے ہیں، یعنی اس قرآن کو کوئی شیطان نہیں چھو سکتا۔ اس قرآن میں دخل اندازی کوئی شیطان نہیں کر سکتا، نہ کوئی بہت بڑا شیطان کر سکتا ہے، نہ کوئی بہت چھوٹا شیطان کر سکتا ہے، کہ اس میں دخل اندازی کی کسی کو قطعاً اجازت نہیں ہے۔ تو اصلاً اس آیت مبارکہ سے مراد ہے کہ اس کو صرف فرشتے چھو سکتے ہیں، لوح محفوظ میں یہ درج ہے، پاک فرشتوں کے سوا ان کو کوئی چھو نہیں سکتا۔ اور مطہرون کا مطلب ہے بہت خوب پاک فرشتے، یعنی مطہرون مبالغہ ہے، زیادہ پاکی کی طرف اشارہ ہے۔ تو اس میں اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس طرح عالم بالا میں پاک فرشتے ہی اسے چھوتے ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی انہی لوگوں کو چھونا چاہیے جو پاک حالت میں ہوں۔ چنانچہ احادیث میں
احادیث کے اندر قرآن مجید کو بغیر وضو چھونے کی ممانعت آئی ہے، جیسے کہ موطا امام مالک کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن ابی بکر بن حزم فرماتے ہیں ان فی الکتاب الذی کتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعمر بن حزم ان اللہ یمس القرآن الا طاہرا، کہ حضرت عمر بن حزم رضی اللہ عنہ کو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یمن کا عامل بنا کر بھیجا تو انہیں بہت سی باتوں کی نصیحت فرمائی اور لکھ کر دی۔ ان میں یہ بات بھی تھی کہ کوئی بھی شخص قرآن کو نہ چھوئے مگر اس حالت میں کہ وہ پاک ہو۔ علامہ ذیلی نے نصب الرایہ کے اندر اس کے حوالے سے بڑی تفصیل لکھی ہے۔ ایسی حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یمس القرآن الا طاہرا، کہ پاک ہونے کی حالت میں چاہے وہ حدث اصغر ہو چاہے حدث اکبر ہو، اس سے پاک ہو تو ہی قرآن کو چھو سکتا ہے، تو ہی قرآن کو پڑھ سکتا ہے۔ ایسی حیض و نفاس کی حالت میں بھی قرآن کو چھونا جائز نہیں ہے۔ قرآن کو چھونا حیض و نفاس کی حالت میں بالکل بھی جائز نہیں ہے، اور حائضہ عورت تو قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی۔ لا تقرأ الحائض والجنب، حیض و نفاس کی حالت میں یعنی جب غسل واجب ہے، جس حدث سے اکبر ہے، تو اس صورت میں قرآن مجید نہیں پڑھ سکتے۔ البتہ جو ہے حدث سے اصغر ہے، چھوٹی حدث ہے یعنی وضو نہیں ہے، تو کوئی شخص بغیر قرآن مجید کو چھوئے قرآن مجید کی تلاوت کرے تو وہ کر سکتا ہے، لیکن جو عورت ناپاک ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت نہیں کر سکتی ہے، یعنی جو عورت حالت حیض میں ہے وہ قرآن مجید کی تلاوت بالکل بھی نہیں کر سکتی ہے۔ ہاں البتہ ایسا ہو سکتا ہے کہ وہ قرآن مجید کو توڑ توڑ کے تلاوت الحمد، پھر للہ، پھر رب العالمین، اس طرح توڑ توڑ کے پڑھے تو پڑھ سکتی ہے، لیکن ملا کے پوری آیت پڑھنا یہ جائز نہیں ہے۔ ایسے کوئی ورد اور وظیفہ ہے جیسے سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھنا ہے، وہ تلاوت کی نیت سے نہ ہو تو پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آج کے زمانے میں کچھ ایسے لوگ نکلے ہیں جو کہتے ہیں جی حائضہ عورت جو ہے وہ قرآن مجید کو پڑھ سکتی ہے، وہ بھول جائے گی تو اس لیے پڑھ سکتی ہے۔ 1400 سال سے امت میں کسی کو یاد نہیں ہے، یہ آج کچھ امریکہ کے کچھ علماء کرام کو یاد ہے اور انہوں نے مذہب الغیر پہ فتوے دینا شروع کیے کہ حائض عورت بھی قرآن کی تلاوت کرے۔ وہ قرآن کا تقدس تو ایک طرف ہو گیا، حالانکہ علماء زمانے سے اس بات پر متفق ہیں اور 1400 سال سے اس بات پہ ایک طریقے کا اجماع رہا ہے کہ حالت حیض میں عورت تلاوت نہیں کر سکتی، نہ صحابیات سے ثابت ہے نہ کہیں اور سے ثابت ہے، تو حالت حیض میں تلاوت کرنا یہ درست نہیں۔ لا یمسہ الا المطہرون، لا تقرأ الحائض والجنوب، ابن ماجہ کی روایت ہے کہ حائضہ اور جنوبی قرآن مجید کی تلاوت نہ کریں حالت حیض کے اندر، تو لا یمسہ الا المطہرون، لا تقرأ الحائض والجنوب، اس کے تحت آئے گا جنوبی کو جنبی جم سے نکلا ہے، جنبی جم سے نکلا ہے، یعنی جب وہ حالت جنابت میں ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت اس سے جنب میں ہو جانی، پہلو میں ہو جاتی ہے بغیر عذر کے۔ جب کوئی شخص غسل نہیں کرتا، عذر ہے کہ نیند خراب ہو رہی ہے ٹھیک ہے، لیکن نماز کا وقت نکل جائے تو یہ ایسی چیز ہے کہ جس سے فرشتے ایسے گھر میں داخل بھی نہیں ہوتے جہاں شخص حالت جنابت میں۔ ایسی عورت جب حیض سے پاک ہو گئی اور اپنی سستی کی وجہ سے غسل نہیں کر رہی تو یہ بھی اس وعید میں داخل ہیں۔ تو حالت حیض کے اندر قرآن مجید کی تلاوت ممنوع ہے، یہ ذہن میں رکھیں۔ تنزیل من رب العالمین، یہ رب العالمین کی طرف سے اتارا ہوا ہے۔ افبہذا الحدیث انتم مدہنون، کیا تم اس بات کو تم سرسری لے رہے ہو؟ جو ہے تو انشاءاللہ اس کو آگے پڑھیں گے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق دے۔